تو میں جو اصل بیان لے کے چلا تھا، ہاں یہ میں بتا رہا تھا کہ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں ان میں، لیکن میجورٹی عجیب عجیب باتیں، بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن جب آپ وہ کریں گے تو اس کا سوسائٹی پہ اثر بہت غلط پڑے گا، بہت غلط اثر پڑے گا سوسائٹی پہ. اسی وجہ سے ہمیں قیصر احمد راجہ پسند ہے. قیصر احمد راجہ جو ہے نا، وہ آج کل کے نام لحاظ لبرلز کے خلاف بہت خاندانی اور بہت مضبوط لب و لہجے میں کام کر رہے ہیں. آپ ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں پھیلائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، تو میں حدیث پیش کی تھی آپ کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، پورا جو مسلمان ہوگا نا اپنے آپ کو مکمل اسلام کے حوالے کر دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا. تو ہم ایمان کی مٹھاس کیوں نہیں چکھ رہے؟ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر والی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو مکمل حوالے کیسے کریں گے ہم؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ قرآن میں بار بار کیوں بیان کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان کو آرڈر آیا تو شیطان نے ماننے سے انکار کر دیا. اس کی لاجک پوچھی. تو جو اہل ایمان لوگ ہیں ان کو جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم دیا جاتا ہے وہ بس اللہ کے آرڈر پہ لبیک کہتے ہیں، اس کی حکمت اور علت جاننے کی کوشش نہیں، اس کی حکمت اور علت جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اس میں اتنا سکون ہے، اس لیے مسلمان کے پاس ایک ٹریک ہے، سیدھا راستہ ہے جس پہ وہ چلتا چلا جائے. غیر مسلم کے پاس سرے سے راستہ ہی نہیں ہے، وہ اس مادی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا ہے، وہ اس مادی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا ہے. تو ہمارے پاس اللہ نے ایک ہمیں سیدھا راستہ دیا ہے. اس راستے میں اللہ نے ہمیں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس راستے میں اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے دیے ہیں، اس راستے میں اللہ نے اپنا ریلیشن بھی بتایا اور مخلوق کا ریلیشن بھی بتایا. مخلوق کے ریلیشن میں اس اللہ نے ہمیں ماں باپ کا حق دیا، بیوی بچوں کا حق بتایا. تو مسلمان ان سارے ریلیشن کو پورا کرتا ہے. انہی ریلیشن میں، انہی احکامات میں ایک بہت اہم ترین حکم ہے صبر. یہ صبر بھی آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ایجوکیشن کا ریشو تو بڑھ رہا ہے لیکن خودکشیاں اسی حساب سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی انسان کی کامیابی کے لیے تعلیم سے زیادہ ضروری مذہب ہے. تعلیم سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ مذہب. دیکھو اگر ہمیں کوئی غم پہنچتا ہے، اللہ ہم سب کو غموں سے محفوظ رکھے، یا تو وہ غم ہماری حماقت سے ہوگا یا کسی قدرتی حادثے کا نتیجہ ہوگا. دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے نا. اگر قدرتی حادثہ ہے بھئی اللہ کی طرف سے، اللہ نے کیا فرمایا؟ صبر کرنا ہے. نیک لوگ صبر کرتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کو ناپنے کا طریقہ ہو نا، کسی کی دینداری ناپنی ہے کہ کتنا دیندار ہے. جیسے بخار کبھی کسی کو ہوتا ہے تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا، ویسے ہی ماتھا بعض دفعہ دھوپ سے گرم ہو رہا ہوتا ہے. ایکسپرٹ تو بتا سکتا ہے لیکن عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے. تو فرماتے تھے کہ بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر لگاؤ گے پتہ چل جائے گا بھائی یہ دھوپ سے ماتھا گرم تھا یا واقعی سچی مچی میں اس کو بخار تھا. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. وہ فرماتے تھے کسی کو ناپنے کے لیے کہ یہ سچی مچی کا دیندار ہے یا صرف دینداروں والا گیٹ اپ اختیار کیا ہوا اس نے، یہ ناپنے کے لیے کہ غم میں اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، پریشانی میں کیا حالت ہوتی ہے. میں اس میں ایک اور جملہ ایڈ کر لیتا ہوں، خوشی میں کیا کیفیت ہوتی ہے. جو بے دین لوگ ہیں خوشی میں اترانے لگتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہاں پہ، بعض دفعہ آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے اپنی اوقات بھولتا نہیں ہے، لیکن دوسرا اس کے بارے میں بدگمان بلا وجہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی اوقات بھول گیا. تو یہ جو دوسرا ہے نا یہ بہت پس ذہنیت کا ہوتا ہے. علماء کے پاس پیسہ آتا ہے نا، ان کی دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی. جب پیسہ نہیں تھا تو بھی ٹھیک ہے، آ گیا تو بھی ٹھیک، لیکن بلا وجہ بعض لوگوں کو جیلس ہو رہے ہوتے. اب ان کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ بگڑ گیا، اب ان کے پاس پیسہ آ گیا یہ پاگل ہو گئے. حالانکہ نہیں ہوئے ہوتے پاگل، وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسہ آنے سے پہلے بھی دل کی وہی حالت ہو، پیسہ آنے کے بعد بھی. تو ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی ہے، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آج ایک نے کمنٹس میرے خلاف لکھے ہوئے تھے، ابے یہ پہلے بڑے غریب ہوتے تھے، لوگوں سے پیسے مانگ مانگ کے تو کھانا آتا تھا ان کے یہاں. کسی نے لکھا آپ ان کو پرسنلی جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. میں نے کہا پھینک رہا ہے، لمبی لمبی پھینکنے دو. اللہ کا شکر ہے ہم نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں جب میں مشہور نہیں تھا نا زیادہ خوش تھا. سمجھ رہے ہو جن یہ بیٹھے ہوئے نا 2006 میں میں مشہور تھا نہیں تھا. یہ پرانے لوگوں سے پوچھو جن کے زمانے کی ٹرینیں بندوق، استغفر اللہ، یعنی جو ماشاءاللہ رفیع بھائی ہمارے جوان ہیں، آپ سے بے تکلف ہے اس لیے. تو 2006 میں جب ہم یہاں آئے کیا حالت تھی ہماری؟ اس وقت بھی پھدکتے پھرتے تھے کہ نہیں پھرتے تھے؟ کبھی آپ نے چین سے بیٹھا ہوا دیکھا؟ ہاں وقتی طور پر کبھی کسی بات پہ غصہ آ جاوا ہو، وہ تو ہر آدمی کو آتا ہے، اس وقت ٹینشن میں ہوتا ہے. نارملی تو ٹھیک خوشی تھے نا الحمدللہ. تو ہر آدمی کو مولویوں سے کچھ ذاتی بغض ہے لوگوں کو. بھائی مولوی کو تمہاری زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہے، کوئی ڈنڈا لے کے مسلط تھوڑی کر رہا ہے. تمہیں سمجھ میں آ جائے مان لو، نہیں سمجھ میں آئے مت مانو. لوگ کہتے ہیں یار یہ حلال یہ حرام، تو یہ پھر یہ لوگ ہماری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں. بھائی ذاتی زندگی میں نہیں کرتے، ہم جنرلی اصول بتاتے ہیں تو لوگوں کو پھر چڑ ہوتی ہے، پھر مولاناؤں کے خلاف ہوتے ہیں. یہ خوب سمجھ لو جس طرح سے میں نے فیملی پلاننگ والوں کی دھجیاں اڑائی ہیں نا اور خاندانی نظام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں، لیکن یہ این جی اوز میرے پیچھے ضرور پڑی ہوئی ہوں گی. ان کا بس چلے کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنا کے اللہ بچائے یہ لوگ ڈالنے کی کوشش کریں گے
کیونکہ یہ نیچ حرکتوں پہ اترتے ہیں. ان کے پاس جب نظریاتی طور پہ جواب نہیں ہوتا نا تو شخصیات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں یہ. تو میں تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہتا ہوں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اللہ بچا, اللہ سے پس پناہ مانگتا ہوں میں. امریکہ میں ایک مولانا صاحب تھے, 15 سال پہلے بیوی کو ڈیورس دی تھی انہوں نے, میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی. 15 سال کے بعد ان کی بیگم نے کہیں کیس کیا, 15 سال پرانا. اب جو این جی اوز تھی نا جو مولویوں سے چڑتی ہیں, انہوں نے 15 سال پرانے کیس کو اٹھا کے ایسا چلایا ہے کہ یہ آدمی بیوی پہ ظلم کرتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, اتنا ذلیل کیا بیچارے کو. اور یہ نہیں بتا رہی کہ بیوی کے ساتھ جس سے ڈیورس ہو گئی. تو یہ پروپیگنڈے کے ماسٹر ہوتے ہیں یہ لوگ, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ان کا تیروں کا رخ سب سے زیادہ مولویوں کی طرف ہے, اور عام مولویوں کی طرف نہیں. جو نماز کی ترغیب دے گا اس کی طرف نہیں, زکات کی ترغیب دینے والے کی سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے, حج کی ترغیب دینے والے سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے. ان کی دشمنی بندے سے ہے اور میرے جیسے مولویوں سے ہے, جو عورت کو کہہ رہے ہیں کہ شوہر کی سربراہی مانو, جو عورت کو کہہ رہے ہیں نسل بڑھانا تمہاری فطری اور مذہبی ذمہ داری ہے, گھر سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے, عورت کے پاس ڈیورس کا حق نہیں ہے. یہ جو مولوی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان کی کیونکہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں خاندانی نظام کو توڑنے پر, تو جو مولوی خاندانی نظام کو جوڑنے کی بات کرے گا آپ کیا سمجھتے ہو اس کو ہی چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ یہ تو اب تک اللہ نے بچایا ہوا ہے مجھے. کوئی ویک پوائنٹ ان کے ہاتھ میں آیا, انہوں نے رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا ہے, رائی کا پہاڑ بنا کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ نماز روزے کی ترغیب دیتے رہو, دینی چاہیے, علماء دیتے ہیں الحمدللہ, لیکن این جی اوز کو اس سے کوئی دشمنی بولو نہیں ہوگی, کوئی دشمنی نہیں ہے. کیونکہ ان کی توپوں کا جو رخ ہے نا, وہ سارا رخ ہے ہمارے فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر دو, تباہ کر دو.